لیکن میں لنک ڈالوں گا اپنی پوسٹ کا بھی جس میں ورس نمبرز اور صورتوں کے نمبر بھی موجود ہوں گے، تو جن کو شوق ہے وہ جا کے خود تصدیق کر لیں۔ چلیں حارث ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں اور ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، رائٹ سائڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک، تو پہلا اگزامپل ہمارے پاس آ گیا کہ ایک قرآن میں لکھا ہے وَكُتُبِهِ، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے وَكِتَابِهِ، اوپر والا یا کتبی اور کتابی ہی واحد اور جمع میں فرق ہے، کتبی کہ ایک کتاب، کتابی ہی کافی کتابیں۔ پھر ہم نیچے جاتے ہیں تو ہمیں زیر زبر والی بات میں فرق آتا ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کفار یعنی جمع میں، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کافر یعنی واحد میں۔ ٹھیک، ایک کافر یا ڈھیر سارے کافر۔ اب ہم نیچے جائیں تو ہمیں اور مزے کا نظر آتا ہے کہ وما عملت ہو، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہے وما عملت، اس میں ہا کا لفظ غائب ہے۔ اب ہم الٹے ہاتھ کی اوپر والی طرف جائیں گے۔ عبداللہ سے آگے جانے سے پہلے اس میں بھی کیا اس مطلب میں بھی کوئی فرق اس میں پڑتا ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا عمل جس میں ہے غائب ہے؟ اس میں زیادہ معنی میں فرق نہیں آتا، اس میں یہ پوزیسو اپوسٹرفی ٹائپ چیز ہے کہ اس کے ہاتھوں نے بھیجا اور ہاتھوں نے بھیجا آگے، تو اس میں زیادہ معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن جہاں پہ آئے گی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا۔ اب ہم الٹے ہاتھ پہ جاتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، تو ایک جگہ میں نظر آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، لیکن ایک قرآن میں ہوا کا پورا لفظ ہی غائب ہے۔ ٹھیک، اب ہم نیچے جائیں گے، یہاں پہ ذرا معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ یہاں پہ یقتلون لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ، اور دوسری جگہ پہ یقاتلون۔ یقتلون اور یقاتلون میں فرق یہ ہے کہ ایک کا معنی ہے کہ وہ لڑے، اور دوسرے کا معنی ہے کہ وہ مارے گئے، تو لڑائی کرنا اور مارے جانے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ پھر ہم نیچے چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ، ٹاپ رائٹ سائڈ پہ۔ ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے ما تشتہیہل، اور دوسری جگہ پہ ما تشتہل۔ یہاں پہ ایک جگہ پہ ہا آ رہا ہے اینڈ پہ، اور دوسری جگہ پہ ایک اضافی یا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اب ہم نیچے جائیں گے، ادھر آتا ہے فبما کسبت ایک جگہ پہ، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے بما کسبت، تو فا کا ایک لفظ اضافی ہے، اور آیت کی نمبرنگ بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ آیت کی نمبرنگ زیادہ مسئلہ کن نہیں ہے، کیونکہ ہر قرآن کی جو آپ ہسٹری پڑھیں گے اس میں آیات کی جو ڈفرینسیشن ہے وہ شروع سے ہی بڑی آربیٹری، بڑی سبجیکٹو رہی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر نمبروں میں آتی ہے آیات میں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہم نمبرڈ آیات میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ کچھ قرآنوں میں بھی سورہ بقرہ کے جو ورس نمبر ہیں وہ 287 ہے، کچھ میں 286 ہیں، کچھ صورتوں کے ورس نمبرنگ جو ہے وہ 6-7 آیات کے نمبروں سے ڈفر کرتی ہے۔ خیر، اب ہم آگے چلیں تو الٹے ہاتھ کی ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ ہم جائیں گے، تو ادھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ احسانہ لکھا ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ حسنہ لکھا ہوا ہے۔ معنی اتنا تبدیل نہیں ہوتا، لیکن ادھر ایک اضافی الف موجود ہے۔ جو نچلی آیت ہے اس میں معنی تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے قل انما، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ لوگوں کو جا کے بتاؤ، اور اسی آیت کو کالا کہا ہوا ہے دوسرے قرآن میں، جس کا معنی تبدیل ہو کے بن جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی کو کوٹ کر رہے ہیں، کسی کی بات کو بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم جا کے کہو، یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم؟ بندل مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے عبداللہ؟ یا مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی اسکرین غائب ہو گئی ہے۔ چلیں، آپ کی آواز بالکل غائب ہو گئی تھی، میرا خیال میں ادھر کوئی یا تو کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی یا اللہ میاں ہمارے اس کارنامے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں آگے، کس پہ، اب کس آیت پر ہم چلیں؟ اب ہم نیچے جاتے ہیں ولا یخافو اور فلا یخافو، اس میں بھی فا اور وا میں تبدیلی آتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، اور یہاں پہ جب ہم سیدھے ہاتھ کی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آ جاتا ہے
ایک قرآن کہتا ہے خیرم منہا منقلبا اور دوسرا کہتا ہے خیرم منہما، اور آیت کا نمبر بھی ڈفرینٹ ہے، یعنی آیت جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے وہ دونوں قرآن میں ڈفرینٹ ہے۔ منہا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے، اور منہما کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ جب ہم نیچے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اور تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے انجانا کہ ہم بچائیں گے، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ انجیتنا، معنی تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے کہ میں بچاؤں گا اور ہم بچائیں گے۔ جب ہم الٹے ہاتھ کی اوپر والی سائڈ پہ پھر سے جائیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اضافی لفظ پھر سے موجود ہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے او ای یظہر فی الارض الفساد، اور دوسری جگہ پہ و ان یظہر، تو جو او الف اور واو ایک قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس کی نچلی جگہ پہ یہی دوبارہ سے آ جاتا ہے وتوکل اور فتوکل۔ یہ بھی چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ ایک جگہ پہ واو آتا ہے، دوسری جگہ پہ فا کا لفظ استعمال ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم اور نیچے جائیں تو نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہے الذین اور دوسری جگہ پہ والذین، تو ایک قرآن میں ایک ایکسٹرا واو کا لفظ موجود ہے۔ جب ہم نیچے جاتے ہیں اور اگلی سلائڈ پہ تو ہم سیدھے ہاتھ سے شروع کریں تو ہمیں ایک جگہ نظر آتا ہے یہ کہ یار حفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشرا یعنی خوشخبری، اور دوسرے قرآن میں نشرا یعنی ہوائیں، تو ہوا اور خوشخبری میں کافی رد و بدل آ جاتا ہے اور معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے بیچ میں لکھا ہوا ہے یرا اور دوسری جگہ لکھا ہے ترا، اس میں ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا یا میں نے دیکھا، تو اس میں بھی آپ کا پورا سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے کہ بھئی کس نے دیکھا۔ ٹھیک، پھر آپ دوبارہ الٹے ہاتھ پہ جائیں گے تو للکتب حفظ قرآن میں ایک کتاب، اور للکتاب ورش قرآن میں پھر سے ہمیں نظر آتا ہے کہ واحد اور جمع میں اختلاف آیا۔ ہم اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں۔ یہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 68 میں ایک جگہ آتا ہے کبیرہ یعنی بڑا، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے کثیرہ یعنی بہت زیادہ۔ اب یہ میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ جب یہ نقطے یا زیر زبریں نہیں لگاتے تو اس طرح کی ٹیکسچول ویریئنٹس، اس طرح کی تبدیلیاں پائی جائیں گی، اور یہ ایک بڑا انسانی نظریہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پائی جائیں گی کیونکہ جو دونوں لفظ ہیں کبیرہ اور کثیرہ، ان کے لکھنے کا، ان کی لکھائی کا، ان کا اسکیلیٹل سٹرکچر بالکل سیم ہے۔ جہاں پہ آپ نقطے اور زیر زبر لگائیں گے اس وجہ سے لفظ اور معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہی میرا آپ سے پہلے بھی سوال کرنے میں نے بلکہ سوال آپ سے نہیں پوچھا تھا، اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہلے اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ جو زیر زبر جو 200-300 سال بعد آئی ہے، جب جیسے میں بھی پہلے والے جو سنا قرآن آپ نے دکھایا یا سمرقند قرآن دکھایا، اس کو پڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، بلکہ وہ تو مجھے ایک دوسری زبان لگ رہی تھی جس کا میں بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، کیونکہ یہ جو زیر اور زبر کی ہمیں عربی میں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ آپ جانتے ہوں گے اردو میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اردو میں ہم زیر زبر نہیں استعمال کرتے، اردو میں ہم نقطے استعمال کرتے ہیں کافی سارے، یعنی بے کی ایک نقطہ ہے، پے کے 3 نقطے ہیں، تو لیکن اس میں تو بالکل بھی نہ نقطے ہیں نہ زیر زبر ہے۔ اور کیا اس طرح کی جو آپ نے یہ ایک غلطی تو ابھی پوائنٹ آؤٹ کی کرائی ہے کہ جو اسکیلیٹل جو اس کا جو اصل ڈھانچہ ہے اس لفظ کا وہ تو مطلب نہیں ہے، لیکن زیر بے کی جگہ سے بنا دینا، 3 نقطے ڈال دینا، اس کا پورا مطلب فرق ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح کی اور بھی ایگزامپلیں ہیں جو صرف زیر اور زبر کی وجہ سے آئی ہوں؟ بالکل بالکل، جیسے ابھی آپ لیفٹ سائڈ پہ درمیانی پکچر میں دیکھیں گے وہ بھی اسی طرح کی ایگزامپل ہے کہ یدخلہ اور ندخلہ، ان کا سٹرکچر، ان کا اسکلیٹل، ان کا لکھائی کا طریقہ بالکل سیم ہے، لیکن جہاں پہ نقطے اور زیر زبریں لگنی تھیں اس وجہ سے یہ لفظ تبدیل ہے اور اختلاف میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو جس نے اپنی سمجھ کے مطابق اس نے کہا یہ یدخل نہیں ہے ندخل ہے، تو اس نے بالکل کی جگہ اس نے ندخل لکھ دیا، یعنی ڈال دیا بجائے اس کے یہ کہ بالکل۔ اور یہی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب انسانوں میں اختلاف ہوئے گا تو اسی طرح کی ڈفرینس، اسی طرح کی تبدیلیاں واضح ہوئیں گی۔ اسی طرح آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یرونہم اور ترونہم، کہ میں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا،
اور ان کا بھی جو اسٹرکچر لکھنے والا ہے، لکھائی دونوں الفاظوں کی سیم ہے، صرف زیر زبر تا اور یا نقطوں کی وجہ سے معنی تبدیل ہوا ہے اور لفظ تبدیل ہوا ہے۔ اب ہم نیچے چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک اور اسی طرح کی مثال آگے سامنے۔ بالکل، اب تعملون کس نے کیا کام، یعملون ہم نے کیا، اس میں بھی کہ کس نے عمل کیا اختلاف آ جاتا ہے معنی میں۔ اس میں دیکھیں ما ننزل، ما تنزل، اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے معنی میں، لیکن اگین آپ کو وہی نظر آئے گا کہ ان کی لکھائی ایک ہی طرح ہے، لیکن زیر زبر نہ ہونے کی وجہ سے پہلے قرآن میں انسانوں کی رد و دخل کے بعد یہ اختلافات نمایاں ہوتے ہیں۔ چلیں ہم اب رائٹ کارنر پہ دیکھتے ہیں۔ اگلی سائڈ پہ بالکل چلیں، کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے نن شزوہا اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے نن شروہا، تو پھر سے یہ وہی آپ کو نمایاں ہوتا ہے کہ بھئی زیر زبر نہیں تھے، اسی لیے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ اسی طرح سحران اور ساحران، اس میں معنی بھی تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے کہ سحران میجک کے کام یعنی جادو کے کام، اور ساحران جادوگر۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے کہ سورہ عمران کی آیت نمبر 133 میں حفظ قرآن میں آتا ہے وہ سارے واو کا لفظ موجود ہے، اور لیکن ورش قرآن میں سارے ہے، واو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح الٹے ہاتھ پہ وہی مسئلہ کالا اور کل کا۔ اب کالا اور کل میں آپ ذرا نوٹ کریں، یہ کافی دفعہ ویریشن ایک تبدیلی آتی ہے، اور اس میں اضافی الفاظ یعنی ایک لیٹر الف کا ایڈ ہے، تو اس میں اسکیلیٹل سٹرکچر ڈفرینٹ ہے۔ قالا یعنی یہاں پہ اللہ کسی کو کوٹ کریں کہ اس بندے نے یہ کہا، اور کل کا مطلب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے لوگوں کو بتاؤ، تو یہاں پہ معنی تبدیل ہے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔